بہت ہی پرومیننٹ عبادت جس کا روز محشر میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کو مس کرتا ہے. جب جیسے جیسے انسان جو ہے وہ اپنی کارپوریٹ لیڈر پر اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ترقی ملنا شروع ہوتی ہے تو انسان کی میٹنگز اور اس کے پلانز اور اس کے آؤٹ ڈور وزٹس انہی کی وجہ سے سب سے پہلے جو زد پڑتی ہے وہ انسان کی عبادات میں اس کی نماز پر پڑتی ہے. تو ہمارا مال ہمیں اللہ سے دور نہ کرے یا ہمارے بچے ہمیں اللہ سے دور نہ کریں کہ وہ بچوں کی میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے اور اس کی وجہ سے نمازیں مس ہو رہی ہیں. جتنی نماز آپ کی زندگی میں پرائرٹی پر ہوگی اتنی انشاءاللہ جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں ان کی زندگی میں نماز جو ہے وہ پرائرٹی کی چیز بن جائے گی. اور تمام سلف صالحین جو ہیں وہ اولاد کو خاص طور پر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اولاد کو فتنہ بننے سے بچائیں, ایسا فتنہ جو آپ کو اللہ سے دور کر دے. اولاد کو ذریعہ بنائیں کہ آپ اللہ سے قریب ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا یاتی علی الناس زمان, لوگوں پر ایک وقت آئے گا, ما یبال الرجل من این اصاب المال من حلال او حرام, انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال سے آتا ہے یا حرام سے آتا ہے. یعنی جیسے اولاد ایک فتنہ اور ایک آزمائش ہے, ایک ٹرائل ہے, انسان کا مال بھی اس کے لیے جو ہے وہ ٹرائل بن جاتا ہے. اور جس دور کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا, آج ہم اس دور کو اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں. آج انسان جنرلی تصویر بنا ہوا ہے تعیسہ عبد الدینار و عبد الدرہم, جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہلاک ہو جائے دینار اور درہم کا بندہ. اور دینار اور درہم کے لیے ہی انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی برکتوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے. یہ جو آپ کو پیچھے باغ کا قصہ ملا تھا, اگر اس سے بھی ہم سبق سیکھیں تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ دو فتنے ایسے ہیں, کیونکہ اس شخص نے بھی اپنے مال اور اپنی نفری کا ذکر کیا تھا. یہ دو فتنے ایسے ہیں کہ جو انسان کو گریجولی اللہ سے دور کرتے ہیں. اگر آپ کو وہاں بھی یاد ہو تو انیشلی انسان کو نعمت جو ہے وہ اپنی نعمت اپنا کریڈٹ لگتی ہے, اس کے بعد انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے, اس کے بعد انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر کھو جانا آ جاتا ہے, اسی میں غرق ہو جاتا ہے انسان. اس کے بعد انسان میں تکبر آتا ہے, اس تکبر کی وجہ سے ریا آتی ہے, اور اس تکبر اور ریا کے کمبینیشن کی وجہ سے حق سامنے آ کر بھی انسان اس کو پہچان نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پچھلی کہانی کو اس خطبے کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانو. زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے, اور آپ نے کئی مرتبہ وہ مثال سنی ہوگی کہ انسان کی زندگی کی مثال اس آئس کیوب کی طرح ہے کہ جو بس میلٹ ہو رہی ہے, یا برف کا جو بڑا سا سلیب ہوتا ہے وہ جیسے میلٹ ہوئے جا رہا ہے. ہماری زندگی بھی ایسے ہی تیزی سے گزر رہی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کھونے کی بجائے ہم اپنی زندگی کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کریں. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک ویجیٹیشن کا سائیکل بتایا تھا. آپ سورہ حدید پڑھتے ہیں تو سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا ایک سائیکل بتایا ہے, اور اس سائیکل میں 4 سے 5 سٹیجز ہیں بس جو بہت تیزی سے انسان کے گزر جاتے ہیں. اور ہر زندگی کے سٹیج میں انسان کی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہیں, اپنی عقل اور اپنے فہم کے اعتبار سے. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, یقیناً بات یہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ کھیل ہے, لعب کھیل ہے یعنی گیمز ہے, اور لہو انٹرٹینمنٹ ہے. لعب آپ کا بچپن, لہو انٹرٹینمنٹ آپ کا ٹین ایج, وزینت, اور یہ ٹین ایج کے اندر ایک اور چیز بھی انسان کے اندر آتی ہے, بیوٹیفیکیشن. ٹین ایج میں ہر انسان خوبصورت لگنا پسند کرتا ہے, اور ہر خوبصورت چیز انسان کو اپیل کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو دنیا ہے اور یہ اپنی طرف کھینچے گی, اور اگلا سٹیج کیا ہے, وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, جو تمہارے پاس ہے اس پر فخر کرو. اور جب فخر کرتا ہے انسان تو فخر کے ساتھ ڈیفینیٹلی ریا کا ایلیمنٹ آتا ہے, شو آف کا ایلیمنٹ آتا ہے. اور آخری سٹیج انسان کی زندگی کا, بس اتنی انسان کی زندگی ہے 5 سٹیپس کی, وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور جمع کرتے رہنا اولاد اور مال کو. یہ انسان کے بڑھاپے کی طرف 60+ کے اوپر انسان کی فیلنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان بس جو ہے دنیا کا مال اس کو جمع کر کے رکھ لے. انسان ان سارے سٹیجز میں جو کہ آزمائش بنائے گئے ہیں, ان سارے سٹیجز میں انسان اللہ کا بندہ بن کے رہ سکتا ہے اور زندگی کو کامیابی سے گزار سکتا ہے, دنیاوی لحاظ سے بھی اور اسپرچویلٹی کے لحاظ سے بھی, اگر توحید پر قائم رہے, اگر اللہ کا خوف رہے. اتنی سی بات ہے.
اللہ نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ اپنے بندے سے یہ نہیں کہے گا جس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ میرے بندے اگر تم مجھ سے ساری دنیا میں تمہیں دے دوں اور تم مجھے بدلے میں دینا چاہو کہ میں تمہیں اس عذاب سے نکال دوں تو کیا تم دے دو گے؟ تو اس بندے نے کیا کہا تھا؟ وہ یہی کہے گا ہاں میں دے دوں گا. اور اللہ پھر کیا شکوہ کرتا ہے کہ دنیا میں تو میں نے بہت کم مانگا تھا, میں نے بہت کم کی تمنا کی تھی, کیوں تم نے اس کو آگے بڑھ کر جو ہے میری بات کو نہیں مانا. تو جب نعمت ملے تو پلیز نعمت دینے والے کا خیال رکھیں. جب نعمتیں برس رہی ہوں تو ہمیں اللہ یاد رہے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی میں طاقت اور اتھارٹی اور لوگوں کے اندر ہمیں شہرت دے دیں تو ہمیں یہ یاد رہے کہ اصل طاقت کس کی ہے, اصل سپریم اتھارٹی کون ہے, اصل اختیار رکھنے والا کون ہے. اللہ کو ہم کہتے ہیں قادر مطلق. کیا مطلب ہے؟ ایبسولوٹ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ اسٹرانگ کنیکشن ہے اس خطبے کا جو سورہ کہف کے اندر اس مقام پر آ رہا ہے پچھلی کہانی کے ساتھ. آگے آیت نمبر 46 میں فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور باقی رہنے والی تو اصل میں نیکیاں ہیں تمہارے رب کے پاس اور وہ بہترین ہیں اجر کے اعتبار سے, ریوارڈ کے اعتبار سے, و عملاً امید کے اعتبار سے. آپ میں سے جو لوگ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا یہ جو جملہ لکھا ہے والباقیات الصالحات, اصل میں اس کا عربی زبان میں اسلوب بنتا ہے الصالحات الباقیات. اس کا سیکوینس یہ بنتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ سیکوینس کو بدلتے ہیں تو آپ اس کو اگر جوڑیں گے تفاسیر کے ساتھ, اب اگر آپ اس کو جوڑیں گے فہم کے ساتھ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب بدلا ہے تاکہ اللہ بتا سکے کہ یہ جو انسان ہے یہ تو یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی اولاد کی ساری خواہشیں پوری کرتا رہوں گا تو میں تو بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں. انسان جب صحیح دین سے ہٹتا ہے تو انسان اپنی مرضی کا دین نکال لیتا ہے اور انسان دین ہی کو استعمال کرتا ہے اپنی گمراہی کے لیے. قرآن کے لیے آتا ہے نا, اللہ اسی سے ہدایت دیتا ہے اور اللہ اسی سے گمراہی دے دیتا ہے. انسان یہ بھی کہہ سکتا ہے, ایک دنیا میں غرق انسان جو صرف اولاد کی خواہشات پوری کرتا ہے اور اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اولاد کی خواہشات جائز ہیں یا ناجائز ہیں. ہو سکتا ہے کل کو آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو ریفرنس دے کہ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرو, تو میں تو اولاد پر خرچ کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں ہر اچھا کام نیکی نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو اس کا اسلوب بدلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الصالحات الباقیات کہ نیکیاں باقی رہتی ہیں, اللہ نے کہا الباقیات, اصل میں باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ نیکی باقی رہتی ہے؟ اس لیے کہ نیکی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور رسول کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق کی جاتی ہے. نیکیاں کیوں خیر کا باعث بنتی ہیں, نیکیاں کیوں باقی رہیں گی؟ اس لیے کہ ان میں اللہ کی رضا اٹیچڈ ہے. یہ طریقہ ہے یہاں پر اس آیت کا جس میں اس کے اسلوب کو بدلا گیا ہے. یہ مال اور اولاد ہو یہ دنیا میں آئیں گے اور جائیں گے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ زندگی میں شامل رہے, نیکیاں زندگی میں شامل رہیں, اللہ سے اجر کی امید شامل رہے. انسان کو یہ امید جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھاتی ہے. اور جہاں تک بات ہے باقی رہنے والی نیکیوں کی, جب آپ اپنے کلاسیکل سکالرز کی تفاسیر میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مختلف سکالرز نے مختلف اوپینینز دیے ہیں کہ یہ باقی رہنے والی نیکیوں سے کیا مراد ہے. جیسے بعض سکالرز نے کہا کہ باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد ہے 5 وقت کی نماز. انسان کی نماز اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے, انسان کی نماز اس کو آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ دے گی, تو انسان اپنی نمازوں سے جڑ جائے. بعض اسکالرس کا خیال یہ ہے. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ قیام اللیل ایسی نیکی ہے جس کی زندگی میں آنے سے انسان کو اور نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے. اور اگر آپ شریعت کے اندر تہجد کا ایسنس دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ تہجد پڑھنا خاص طور پر رمضان کے علاوہ, اگر اللہ تعالیٰ رمضان میں توفیق دے رہا ہے تو اپنے آپ کو امید دلائیے اور اپنے آپ کو اسٹرینتھ دیجیے کہ آپ نے انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ اس وقت تہجد جو ہے وہ تہجد یا قیام اللیل یا تراویح ایک ہی